ایکچولی بات ایسی ہے کہ بابا جی کا جو پہلا عرس تھا نا، کیونکہ عرس سے کچھ دن پہلے سعد بھائی کی رہائی ہوئی تھی جیل سے، تو میں نے عرس کا دوسرا یا تیسرا دن تھا غالباً، میں نے نا آپ ہی سے بات کی سعد بھائی کی ہمشیرہ سے کہ مجھے نا آپ سے بات کرنی ہے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹائم نہیں ہے، عرس ہے اور یہ وہ معاملات۔ میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں اس کے بعد ادھر رک جاؤں گی 1 دن، 2 دن، 3 دن، جب آپ کو ٹائم ملا تو آپ پلیز میری بات سن لیں، بہت ضروری بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد میں تقریباً 4-5 دن وہیں رکی، تو میری ملاقات ہوئی ان سے، میں نے ان سے بات کی آپس فرانس والے معاملات پہ سارا کہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا تھا بابا جی کے ساتھ، اس کے بعد یہ 12 اپریل کو سعد بھائی گرفتار ہوئے، پھر 20 تک دھرنا اور وہ ساری معاملات۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی سفیر چلا گیا اور وہ سارا کچھ ہو گیا، معاہدہ پورا ہو گیا ہمارا۔ میں نے کہا ایسے کیسے پورا ہو گیا؟ مطلب وہ سارے انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ اتنے آرام سے کیسے پورا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ان سے ہم پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں نا، تو کہتی ہیں پوچھیں تو ان سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور خیر ایسی باتیں۔ تو میں نے اچھا ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا آپی مجھے بالکل بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تھی، میں نے کہا آپی میں سعد بھائی سے خود بات کر سکتی ہوں، میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں سعد بھائی سے نہیں ملاقات ہو سکتی اور اس معاملہ پہ تو بات کرنا ان سے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ بہرحال مجھے نہیں رسپانس ٹھیک ملا۔ اس کے بعد یہ نومبر کی بات ہے، بابا جی کے عرس کے کچھ دن بعد کی لاسٹ ٹائم فرسٹ جو عرس تھا۔ تو اس کے بعد دسمبر میں شیخو پورہ شاہ صاحب جو نائب امیر ہیں تحریک کے، ظہیر الحسن حسن شاہ صاحب، ان سے میں ملی جا کے ان کے آستانے پہ، ان سے میں نے عرض کیا ساری باتیں۔ ان سے تو بلکہ میں نے یہ عرض کیا، میں نے کہا آپ کی تحریک بھی بچ گئی، آپ کا امیر بھی بچ گیا، پرچے، فورس شیڈول سارا کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر رہ گئی تو وہ ایک چیز رہ گئی، ناموس رسالت جو بابا جی دے کے گئے تھے مشن، اور جس کے بارے میں بابا جی نے ہمیں یہ پڑھایا تھا کہ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے۔ شاہ جی نے بات تو سنی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، لیکن کوئی رسپانس ٹھیک سے نہیں مجھے ملا اگین۔ اس کے بعد دسمبر کے بعد پھر میں چونکہ منڈی بہاؤالدین سے بلانگ کرتی ہوں، منڈی بہاؤالدین کے یہاں ہمارے ضلعی امیر ہیں نعیم چٹھا صاحب، نعیم بھائی سے بھی میں نے بات کی ان ڈیٹیل، بلکہ ان سے 2-3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، میں تھی ساتھ، میرے فادر بھی گئے تھے۔ تو ان سے بھی میں نے آخر میں یہ عرض کیا کہ میں نے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، سعد بھائی سے ملنا ہے۔ تو وہ میرے فادر کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی پاگل، اس کا دماغ خراب ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اگر دماغ بھی خراب ہے تو اگر عمر ممبر پہ بیٹھے ہوں تو ان سے ایک عورت کھڑی ہو کے اگر وہ حق مہر مقرر کر رہے ہوں تو انہیں ایک عورت جب کھڑی ہو کے یہ کہہ سکتی ہے کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارے مہر کا فیصلہ کرنے والا، تو عمر اپنی غلطی بھی تسلیم کریں، تو پھر سعد رضوی سے بھی تو میں اگر پاگل ہوں تو پاگل ہی سوال تو کر سکتے ہیں نا کہ مدینہ پاک میں پاگل عورت جب حضور کو مسجد نبی کے سامنے لے کے کھڑی ہو گئی تھی، وہ جتنی دیر بولتی رہی سرکار سنتے رہے، تو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ خیر نعیم بھائی نے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں اس کو لے کے جاؤں گا، تو میرے فادر تھے ساتھ، انہوں نے کہا میں ساتھ چلوں گا، بات تو کرنے دینا اس کو، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے بھی جواب دیا۔ اس کے بعد بھی میں نے جو یہ فاروق الحسن صاحب ہیں ان سے ملاقات کی، ان سے بھی عرض کیا، انہوں نے تو کہا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، جو ساتھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا غلط، کیونکہ وہ بابا جی کی اولاد ہے، اگر اسے سمجھ نہیں آئی تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا حضرت جی آرام سے بات تو سنیں نا، کہ اگر صدیق اکبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے تب تک چلنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کروں، تو میں نے کہا اگر وہ یہ فرما سکتے ہیں تو پھر سعد کون ہوتا ہے؟ کم سے کم ہم اس سے پوچھ بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ مرکز چل جائیں، آپ بات کر لیں، یہ ہے تو وہ ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارے سب لیے تو سب ٹھیک ہے اور یہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا حسن رضا صاحب سے میں نے ملاقات کی، ان سے عرض کیا میں نے کہا آپ حضرت جی اتنی بڑی بڑی ممبر پہ بیٹھ کے ممبر پہ لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہیں کہ میرا سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے، میرا کوئی قیمہ بھی کر دے حضور کے نام پہ، تو میں نے کہا ناموس رسالت کا سول پرپز دا سینسیٹیو میٹر آف دا یونیورس جو بابا جی سمجھا کے گئے ہیں کہ حضور کی ناموس پر کوئی کمپرومائز، کوئی بھی سر جھکا کے بات نہیں ہو سکتی، وہ بات ہوگی ایسے کہ یا مار دو یا مر جاؤ، بس اتنی سی بات ہے اور تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ کم از کم آپ پوچھ تو سکتے ہیں نا سعد رضوی سے کہ فرانس والے معاملے پہ کیا کیا ہے، کہ جیل سے آنے کے بعد خاموشی، بابا جی کے عرس پہ لوگوں کے کان ترس رہے تھے کہ کیا کر کے آئے ہیں، وہ جو معاہدہ کیا وہ ایکسپوز نہیں کیا، اس کی کنسیلمنٹ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ انہوں نے بھی یہ رسپانس کیا، علامہ حسن رضا صاحب نے بھی، کوئی نہیں پازیٹیو رسپانس مجھے ملا۔ اور بھی بہت سے لوگوں سے جن کا ڈسکس کرنا، ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، میں نے وہ عرض کی، بہت زیادہ کوشش کی، ملاقات کی، بلکہ سعد بھائی کو خود بھی میں نے ان کا نمبر لے کے ان سے کال کی، ان کو بات کی، میں نے عرض کی یہ کہ سعد بھائی مجھے آپ سے ملنا ہے، میری بات سن لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں آپ کی بات سنوں گا، میں نہیں مل سکتا آپ سے، تو کافی میں نے ترلے منت کی، انہوں نے کہا میری ضد ہے، میں نے آپ کی بات ہی نہیں سننی، یہ کہہ کے نا انہوں نے مجھے بلاک کر دیا، یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے۔ تو پھر میں کوششیں کرتی تھی ادھر ادھر، نہیں معاملات ٹھیک ہوئے، تو اس کے بعد جو جون میں دوبارہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے پاس میں گئی، ساتھ میرے فادر تھے، ہم نے ان سے عرض کی کہ 24 جون کی بات ہے، میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ سارے نہیں پوچھ سکتے
کہ اگر حافظ سعید کا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا ہے تو حافظ سعید بھی رجال بن گیا ہے۔ اب وہ حرامزادے جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، وہ جن کے لیے حضور کا کو صرف پکارنا ہی وہ شرک ہے، وہ توحید کی نفی ہے، وہ رجال بن گیا، اس کو بابا جی کے ساتھ ملا دیا۔ اور یہ تو بابا جی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ جو ساری زندگی جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے، ان کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں، تو وہ رجال بن گیا بھئی، اس کو پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے شاہ جی سے ہاتھ باندھ کے عرض کی، میں نے کہا آپ کو حضور کا واسطہ ہے، کم از کم میری ملاقات کروا دیں، میں اس سے پوچھ تو لوں نا، آپ سب سے تو وہ بڑا ہے، آپ لوگ تو نہیں پوچھ سکتے کیونکہ، تو میری اتنی ملاقات تو کروائیں۔ تو شاہ جی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا سعد بھائی سے 3 ماہ کے اندر نا۔ میں نے کہا مجھے لکھ کے دیں، ان سے میں نے لکھوایا، چٹ پہ نیچے ان کے سائن کیے، 3 ماہ ٹائم لکھوایا، تو 3 ماہ گزر گئے ایسے ہی، اس کے ڈیورنگ میں نے انہیں کال کر کے یاد کروایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھے سعد بھائی سے ملوانا۔ انہوں نے کہا جی بتاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے بتاتے ہیں، وہ بتاتے بتاتے 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ 24 سپتمبر کو 3 ماہ ہوئے، تو میں 25 سپتمبر کو دوبارہ ادھر حاضر ہوئی ان کے آستانے پہ، تو میں نے ان کے سامنے وہ رکھا جو انہوں نے لکھ کے دیا تھا، کہتے ہیں 3 ماہ ہو گئے، میں نے کہا جی 1 دن اوپر ہو گیا ہے، 25 سپتمبر تھا اس دن، کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ملواتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا یہ تو میں کب سے ہی سن رہی ہوں 2 سالوں سے، جس سے بھی بات کرو کرتے ہیں بتاتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گی بات ٹھیک ہو جائے گا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھئی، یہ تو چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں، اگر محبت ہوندی تے محبت تے اننے واہ ہوندی ہے، یہ تو سارے معاملات مولوی تقریریں سارے ہی موجود تھے، یہی تو بابا جی نے ختم کیا ہے، تو آپ پھر اس طرف جا رہے ہیں۔ تو خیر ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ اب میں ادھر ہی رہوں گی آپ کے آستانے پہ، میں نے کہا چونکہ آپ بڑے لوگ ہیں آپ کے پاس ٹائم ہوتا نہیں ہے، تو جب آپ کے پاس ٹائم ملے، میرا کیا، میں تو کتا ہوں ادھر باہر، وہ جہاں آپ کے کتے بندے ہوتے ہیں ادھر باندھ لیں مجھے، تو میں ادھر ہی رہوں گی 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ 2 ہفتے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، جب آپ کو ٹائم ملا آپ میری ملاقات کروا دیں سعد بھائی سے، لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، یا انہیں کہا میں نے کہا مجھے انکار کریں تاکہ کل کو میں حضور کے سامنے یہ عرض تو کر سکوں نہ جا کے کہ آپ نے مجھ سے لکھ کے دیا تھا، مجھے وعدہ کیا، یا مجھے ڈینائی کر دیں ریفیوز کر دیں، تو یا پھر آپ میری ملاقات کروائیں۔ خیر شاہ جی اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ادھر رہنے کی، میں آستانے پہ رہی 10 دن تقریباً، وہاں میں دربار شریف پہ بیٹھ کے دلائل الخراج شریف پڑھتی تھی سارا دن، اچھے دن گزر گئے۔ تو 11ویں دن نا انہوں نے ٹائم لیا سعد بھائی سے، تو وہاں سے شیخو پورہ سے ہم آئے لاہور، لاہور مرکز کے باہر، اب رات کو 11 بجے ادھر پہنچے، تو شاہ جی اوپر چلے گئے اجازت لینے یا واٹ ایور جو بھی، تو میں گاڑی میں ویٹ کرتی رہی 11 بجے سے 12 1 2 سوا 2 2:30 تقریباً 2:30 بجے سوا 2 2:30 کے درمیان رات کے ملاقات کا ٹائم ملا، تو میں اوپر گئی سعد بھائی سے، میں نے یہی عرض کی کہ سعد بھائی ہم نے اپنی 44 لاشیں دی، ہم نے اتنے سب کچھ برداشت کیا، تو ان کا مطلب یہ تھا گورنمنٹ آف پاکستان کا یا جو بھی یہود و نصارہ قادیانی حرامزادے جو بھی اینٹی ہیں ہمارے مخالف ہیں اسلام کی، جنہیں تکلیف ہے، جنہیں ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، انہیں یہ تکلیف تھی کہ ہم ان کے تحریک قلعدم کر کے پھر بحال کر کے ان کو جیلوں میں بند کر کے اور یہ سب کر کے ہم انہیں روک لیں فرانس والے معاملے پہ بولنے سے، یہ چپ کر جائیں، تو وہ تو انہوں نے کر لیا ہے کہ جیل سے آنے کے بعد کسی نے بھی نام نہیں لیا، امیر سے لے کے نیچے نائب امیر اور باقی سارے نیچے تک آخری کارکن تک، اور کارکن بھی اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ اس کا ایسے سانس بند کر دیتے ہیں کہ اس کا سانس بھی نہیں نکلتا۔ تو میں نے عرض یہ کی سعد بھائی سے، بڑے احترام سے، میں نے بڑی رسپیکٹ سے ریکویسٹ کی ان سے کہ سعد بھائی کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو بابا جی نے یہ سکھایا، یا حضرت امام مالک نے بلکہ یہ سکھایا کہ یا تو ساری امت مر جائے یا بدلہ لے، تو بدلہ ہم اس پہ ایٹم بم تو تب گرائیں گے نا جب ہمارے پاس حکومت ہوگی، تو اب ہم تھرڈ پارٹی ہیں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، تو ہمارا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم ان سے جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ان کو کٹ آف کر سکیں، سفارتی تعلقات ختم کر سکیں، ان کا سفیر ملک بدر کریں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا سادہ لوگ کارکنان ہیں نا، جو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ سفیر چلا گیا ہے جی، ان کے مصنوعات کا بھی بائیکاٹ ہو گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں یہی رو رہی ہوں صرف 2 سال سے کہ مجھ سے بھئی کوئی بات کرو، جو میٹرک پاس کارکنان ہے نا یا جو درس نظامی پڑھے انہیں پھکی دینا تو آسان ہوتا ہے، میں ایڈوکیٹ ہوں پروفیشنلی، میں نے عرض کی کہ انٹرنیشنل ریلیشن ڈپلومیٹک ریلیشن سارے پڑھے، مجھے بتاؤ اتنے آرام سے ہوتا ہے کام، اگر ہوا ہے تو مجھے بتاؤ بھئی، مجھے سمجھا دو نا، میرا دل جو جل رہا ہے، میں تکلیف میں ہوں، میں پاگل ہوں، تو آپ لوگ سمجھدار ہیں بڑے ہیں، کم از کم مجھے سمجھا تو دینا، مجھے بتا تو دیں کہ یہ نہیں بیٹا یہ بات ٹھیک ہے، تو ایم ایگری ٹو ایکسیپٹ اینی تھنگ، لیکن ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ انہوں نے یہ رسپانس کیا، بلکہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا سعد بھائی نے اس دن کہ سفیر نہیں گیا، ہم نہیں نکال سکے، نہ ہم سفارتی تعلقات ختم کر سکے ہیں، تو نہ وہ مصنوعات والا مسئلہ ہوا ہے، بلکہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں یہ کہ رضاکارانہ طور پر چلا گیا تھا، وہ بڑے بڑے مولوی درباری بیٹھ کے نا ممبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمارا جلوس ادھر سے چلا لاہور سے فیض آباد تو وہ پہلے ہی دفاع ہو گیا تھا، او اللہ کے بندے عقل کے اندھے، اگر وہ پہلے ہی دفاع ہو گیا تھا تو تجھے کیا ضرورت تھی یہاں سے لوگوں کو لے کے جانے کی، ناموس رسالت کے نام پر حضور کا نام لے کر تم لوگوں کے بیٹوں کو لے کے گئے، ان کو
کروایا ہے, 44 شہداء پھر کروائے ہیں. جب وہ چلا گیا تھا تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, پھر تم فیض آباد ادھر وزیر آباد تک کیا لینے گئے ہو؟ وہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سارے آگے بیٹھے ہوئے نا وہ بھیڑ بکریاں ہیں. ان کو جس طرف لگاؤ گے وہ لگ جائیں گے, کیونکہ ان کا سینس تو ہے نہیں, نہ انہوں نے سوچنا ہے نہ سوال کرنا ہے, صرف واہ واہی کرنی ہے. تو بہرحال وہ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ نا رضاکارانہ طور پر چلا گیا تھا. میں نے کہا رضاکارانہ طور پر کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس حرامزادے دی ماں مر گئی سی تے وہ چلا گیا سی رضاکارانہ طور پر 1-2 مہینے کی چھٹی کے لیے. یا اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے منتیں کی, اس کے پاؤں پکڑے کہ ہم تو آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ کچھ مولویوں کا دماغ خراب ہوا ہے, آپ اس طرح کریں اپنے ملک میں چلے جائیں, آپ ادھر بیٹھ کے اپنا سارا سسٹم نظام چلاتے رہیں, تو کچھ ٹائم بعد جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ واپس آ جائیں. یہ مطلب ہے رضاکارانہ طور پر. بھئی ہمارا تو ایجنڈا یہ تھا, ایک سول ہمارا پرپز ناموس رسالت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز کٹ آف کرنے ہیں, ایمبیسڈر کو کک آف کرنا ہے, مطلب سفیر کو ملک بدر کرنا ہے, ناٹ کہ یہ پھکی دینی ہے اور گولی دینی ہے. اور ہر بار معاہدات کے سینس میں ہمیں لالی پاپ دیا گیا کو, ان کو تحریک لبیک کو. اور یہ بچے تھوڑی ہیں, وہ بابا جی کہتے ہیں نا عاشق بہت سیانا ہوتا ہے اس کو, اور عاشق اپنا جو فیصلے کرنے میں عشق وہ خود بڑا دلیر ہوتا ہے, وہ اس طرح کی اس کو سمجھ ساری آ رہی ہوتی ہے. اب آگے عوام کو یا کارکنان کو بیوقوف بنانا ہے another thing, لیکن جو ان کے اوپر معاملات چل رہے ہیں معاہدات کی شکل میں یا وٹ ایور جو بھی, دیٹ واز another thing. اور میں یہ گارنٹیڈ بات کر رہی ہوں کہ سارے معاملات میں جو معاہدے جتنے بھی ہوئے ہیں, دھرنے, آپریشن, سب کچھ ایک ذرہ بھر بھی جو فرانس والا معاملہ تھا اس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو کوئی میرے ساتھ جو حلالی ماں کا بیٹا میرے ساتھ آ کے دلیل کے ساتھ بات کرے, آئی ایم ایگری ٹو ایڈمٹ, اوکے. بلکہ یہ بات سعد بھائی نے ایڈمٹ کیا کہ ہم نہیں کروا سکے ایسا. میں آپ کو ابھی اس کے بعد نا وہ سعد بھائی کے کلپ سینڈ کرتی ہوں جن میں انہوں نے یہ کہا ہے. تو اچھا سعد بھائی سے میری بات جو ہوئی اینڈ یہاں ہوا, ان کا میں نے ان سے عرض کی کہ آپ سمجھا دیں, پھر آپ کب کریں گے؟ ہم ابھی چپ کر کے بیٹھے ہیں, یا تو ہم نے 44 شہید دے دی یا تو ہم سارے شہید ہو جائیں, پھر تو بھی بات بھی ختم ہو جائے کہ کوئی بچے ہی نہیں زندہ, تو ہم کیا کریں؟ اب جب یہ سارا کچھ ہم نے کر لیا تو اب ہم کہہ رہی ہیں ہم کیا کریں, یہ تو ایکسکیوز ہے. اور یہ ایکسکیوز بھی بالکل فضول ہے کہ ہم جب گردنیں ہی ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ہم نے پڑھا ہی یہ ہے سبق بابا جی سے, تو پھر ہم کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں؟ آخر پہ پھر سعد بھائی نے مجھ سے یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ آپ آج وضو کر کے سوئیے گا, بابا جی نے آپ کو خواب میں آ کے بتائیں گے سارا. تو میں نے ان سے عرض کی میں تو آگے بھی وضو میں سوتی ہوں, الحمدللہ ہر ٹائم وضو میں رہتی ہوں. تو ایسا ہے کہ اگر سعد بھائی بابا جی نے نہ بتایا تو پھر انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے. میں نے کہا نہیں دوسرا آپشن بھی تو ہونا چاہیے نا میرے پاس, مجھے اگر نہ بتایا تو پھر. انہوں نے کہا میں جرم دار ہوں گا. تو عرض پھر میں نے ان سے یہ کی کہ ملتے تو آپ ہیں نہیں, کہ 2 سال کی بڑی محنت کے بعد مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے, تو لیکن میں نے جواب آپ سے لے لینا, پھر میں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جرم, میں نے کہا دیکھ لینا سعد بھائی, میں نے پوچھ لینا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. میں آ گئی اس وقت, یہ بات ہے 5-6 اکتوبر کی بات ہے, 6 اکتوبر صبح 2:30-3 بجے کی بات ہے, سحری کے ٹائم کی. اس کے بعد بابا جی کا اس کا ویٹ کرتی رہی میں, بلکہ کافی دن میں نے ویٹ کیا, کوئی خواب کوئی کچھ نہیں بابا جی نے کیا, کچھ بھی نہیں مجھے بتایا, ویسے ہی دل تڑپتا پھڑکتا جلتا رہا. تو میں نے سعد بھائی کو کال کی, ان سے میں نے عرض کیا کہ مجھے نہیں بابا جی نے بتایا, آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ بتا دیں گے, تو اب مجھے آپ ہی بتائیں کیونکہ آپ ہی امیر ہیں, ہم تو آپ سے ہی سوال کر سکتے ہیں. تو ایک بار 2 بار کئی بار میں نے انہیں کال کی, پھر وہ حویلیاں والا بیچ میں معاملہ آ گیا. اس کے بعد پھر کافی بار میں نے بات کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر میں بابا جی کے اس کا ویٹ کرتی رہی, کیونکہ ان سے تو مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا. ان سے کیا کسی سے بھی نہیں ملا, یہ 2 سال سے جتنوں جتنوں سے ملی, جن جن سے بات کی ہے سارے کے سارے درباری. بلکہ علامہ حسن رضا صاحب سے تو میں نے یہ عرض کیا تھا, نعیم بھائی سے بھی میں نے کہا تھا, میں نے کہا پتہ کیا بات ہے, آپ لوگ نا کھاتے ہیں اس کے باپ کا, کہ بابا جی نے تحریک بنائی تھی نا, تو تحریک کی وجہ سے لوگ تمہارے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, تم پہ پھول پھینکتے ہیں, تم کیوں کھاتے ہو اس کے باپ کا, اس لیے تمہیں وہ لگتا ہے ٹھیک, اس پہ تم سوال نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا میں تو بھئی اپنے باپ کا نہیں کھاتی, مجھے حضور دیتے ہیں, اس لیے پھر میرا تو سوال کرنا بنتا ہے, اور مجھے ان کے سوا نظر کوئی نہیں کچھ آتا. بہرحال سعد بھائی نے مجھے کال پہ بھی کوئی رسپانس نہیں کیا, بلکہ آخری کال پہ تو انہوں نے کافی ہارش ہو کے مجھ سے بات کی اور گالی دیتے ہوئے نا فون بند کر دیا. اس کے بعد میں نے کہا اس بابا جی کا خیر سے گزر جائے. پھر میرے پاس ایک ہی راستہ تھا, وہ یہ کہ میں نے اپنا حلیہ بدلا, لڑکوں والا لباس پہن کے نا مسجد رحمت اللہ عالمین میں جمعہ پڑھنے کے لیے میں گئی. تو میں نے کہا یہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ سارے, کہ عمر سے سوال ہو سکتا ہے ممبر پہ, اسلام بڑا ڈاڈ ہے, عمر کو بھی پکڑ لیتا ہے, تو اسلام ڈاڈ ہے تو پھر ممبر پہ سعد کو بھی تو پکڑ لیتا ہے. میں نے کہا چلو ممبر پہ جب تقریر کر رہا ہوگا نا پھر سوال کر کے دیکھ لیں گے, چلو میرے سارے طریقے غلط صحیح, میں غلط صحیح. تو اب میں نے یہ بابا جی کے اس کے بعد جو امیڈیٹلی آفٹر اس جو فرائیڈے تھا نا, اس جمعے کو میں نے ادھر جمعہ پڑھا, لیکن وہ سعد بھائی نے نہیں, انس بھائی نے پڑھایا. تو میں جمعہ پڑھ کے جیسے تیسے بھی وہ میں نے سب کچھ مینیج کر لیا تھا, کوئی کسی کو پتا کیا ڈاؤٹ بھی نہیں ہوا. تو وہ ویسے بھی بابا جی نے سکھایا ہوا ہے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے.
اور ویسے بھی عقل محکم از لباس چون و چند، اور عشق عریاں از لباس چون و چند، کہ یہ تو عقل سوچتی ہے نا کہ یہ کیا ہوگا، پکڑ ہی جاؤں گا تو کیا ہوگا، یا حالات نہیں ٹھیک، تو عشق تو یہ سوچتا ہے کہ صرف میرے محبوب کی رضا کس میں ہے۔ یہ بابا جی کا پڑھایا ہوا سبق الحمدللہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے، اور بابا جی کی لگائی ہوئی آگ عشق کی نہیں بجھتی، وہ نہیں ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ تو خیر کیونکہ انس بھائی نے جمعہ پڑھایا ان سے میں نے اب سوال کیا کرنا تھا، میں نے وہ ویسے ہی 2 فرض جیسے باقی سب لوگ پڑھ رہے تھے، کیونکہ کسی کو ڈاؤٹ تو کروا بھی نہیں سکتی تھی، پڑھ کے میں آ گئی مسجد سے باہر۔ تو اس کے بعد پھر 2-3 ویک گزرے، یہ اب فرائیڈے آج والا میں نے ادھر پڑھا ہے مسجد میں، ایسے ہی میں چلی گئی اندر، تو کوئی نہیں کسی کو پتہ چلا، میں اپنا جا کے درود شریف وغیرہ پڑھتی رہی۔ تو اب جب سعد بھائی آئے تشریف لائے، انہوں نے جب خطبہ شروع کیا، حضرت ابوبکر صدیق کا چونکہ مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، تو انہوں نے اسی ٹاپک پہ سارا خطبہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جب انہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی سلطنت داؤ پہ لگا دی، سب کچھ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، صحابہ نے سب کچھ دیا۔ تو اب ان باتوں پہ ہی میں نے کھڑے ہو کے سوال کرنا تھا کہ سعد بھائی جب سب کچھ دیا ہے حضور کی عزت کے لیے، اور بابا جی نے ہمیں پڑھایا بھی یہ ہے، تو آپ کی اس خاموشی کا کیا مطلب ہے فرانس والے معاملے پہ؟ کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ اور اگر جو کوئی پوچھے تو اس کا سانس بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کو سوال کرنے کا بھی آپ سے حق نہیں ہے۔ اب میں چونکہ ادھر ہی بیٹھی تھی مسجد میں، وہ سارا جمعہ میں نے ان کا سنا، تو میں نے کھڑی ہو گئی، میں میرے پاس اسپیکر تھا، مائک اسپیکر، تو کیونکہ آواز میں نے کہا سعد بھائی تک پہنچے، 5ویں 6ٹھی صف میں، لاسٹ صف میں تھی میں، ہال میں ہی نا اندر مسجد کے، تو میں کھڑی ہوئی 10-15 منٹ انہوں نے تقریر کر لی تھی، تو وہ پیچھے سے وہ چادر لی بھی تھی نا اوپر سردی کی وجہ سے، چونکہ ویسے بھی امامہ شریف اور سارا بالکل بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، لیکن وہ چادر بھی پھر میں نے اوپر کر لی، تو وہ پیچھے سے کسی لڑکے نے میری چادر کھینچی، اس کو میں نے کہا کیا ہے تکلیف تمہیں، پیچھے کرو، مجھے سعد بھائی سے بات کرنی ہے۔ تو پھر وہ ایک بار چپ کر گیا، دوسری بار اس نے چادر کھینچی، میں نے اسے کہا بھائی میں لڑکی ہوں، مجھے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، پیچھے رہو، تم کیوں مجھے کھینچ رہے ہو میری چادر بار بار؟ وہ پھر پیچھے ہو گیا، اتنے میں کھڑی رہی، میں نے 1-2 بار بولنے کی کوشش کی، سعد بھائی کو پتا تو چل گیا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا 1.5 سال سے ایک بندہ اس کے پیچھے پڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہ سیانہ اتنا ہے، پتہ تو اس کو سارا چل گیا، تو اس نے پھر وہ سیکورٹی والے 2-3 آ گئے پاس میرے، جی ہاں جی بعد میں بات کر لینا جمعے کے، میں نے کہا بعد میں کیا ہوتی ہے، میں نے سارا کچھ کر کے دیکھا ہے، ادھر ہی مجھے بات کرنی ہے، لوگوں کے سامنے کرنی ہے اور ممبر پہ کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آہستہ بولو، میں نے کہا کیوں آہستہ بولوں بھائی، میں نے ایک بار مائک میں بولا سعد بھائی، 2 بار میں نے انہیں مخاطب کیا، 1-2 بار مائک میں، پھر وہ 2-3-4 سیکورٹی والے آگے اور آگے درباری کتے جو ہیں ادھر، اس کے جو در پہ پلتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ ان کا مالک تو ہوگا نا، تو وہ ایک نے میرے سے مائک کھینچا، آگے سے اسپیکر اس کا اتر گیا، وہ دوسرا میرے ہاتھ میں ہی رہا، تو پھر میں بولنے لگی، میں نے کہا سعد بھائی میری بات سنیں، وہ دے رہا تھا خطبہ، بیچ میں ہی لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت نعرے جان بوجھ کے لگوانے لگ گیا نا، کہ لوگوں کا دھیان جو ادھر جا رہا تھا، میرے آگے تو وہ 6-7-8 آگے کھڑے ہو گئے درباری کچھ سیکورٹی والے، میں نے ان سب سے یہی کہا کہ پیچھے رہو مجھ سے، مجھے ادھر کھینچ کے باہر نہیں لے جانا، میں لڑکی ہوں، مجھے سعد بھائی سے بات کرنی ہے، سوال کر رہے ہیں، بتانے کا میرا صرف یہ ایک ہی مقصد تھا کہ مجھے یوں گھسیٹ کے لے ہی نہ جائیں، مجھے بات تو کرنے دینا جس مقصد کے لیے میں آئی ہوں۔ تو کوئی نہیں انہوں نے میری سنی، ایک بار تو وہ پیچھے ہو گئے، لیکن پھر جب میں نے مائک میں بولا نا، پھر انہوں نے مجھ سے مائک بھی کھینچا اور پھر وہ آ گئے پاس، آپ جمعے کے بعد ملاقات کر لیں، میں نے کہا میں نے سب کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے ادھر ہی بات کرنی ہے لوگوں کے سامنے۔ تو سعد بھائی کو اب میں نے 2-3 بار مخاطب کیا، اس نے تو جان بوجھ کے کان بند کر لیے تھے، آنکھیں بھی بند کر لی تھی، تو نعرے وغیرہ لگوائے، پھر بھی جب میں پیچھے چیئر پڑی تھی، میں اس پہ کھڑی ہو گئی، میں نے کہا سعد بھائی اگر عمر سے ممبر پہ سوال ہو سکتا ہے نا، تو سعد رضوی سے بھی ہو سکتا ہے، میری بات سنیں، مجھے بات کرنی ہے آپ سے، یہ میں نے اونچی آواز سے جب بولا نا، وہ مجھے پہلے ہی کہتے سیکورٹی والے آہستہ بولیں آہستہ، میں نے کہا کیوں آہستہ بولوں بھائی؟ تو جب میں نے یہ اونچی آواز سے بولا نا، پھر اس طرح ہوا کہ وہ سعد صاحب نے اسپیکر اتارا، اپنا مائک وہ جو لگا کالر مائک اتار کے رکھا اور جا کے سنتے نیچلی، جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ آخر دعوانا پڑھ کے نہ جا کے سنتے پڑھنے لگ گئے، اور وہ سیکورٹی والے جب بھی میں نے اونچا بولا تو وہ چیئر سمیت انہوں نے اٹھایا، مجھے باہر لے آئے، اور پتہ نہیں پھر وہ چیئر باہر سے کیسے نکالی اور وہ اٹھا کے نا باہر انہوں نے پھینک دیا، مسجد سے باہر لے آئے، گلی والی سائڈ سے ہی نا لا کے، پھر ادھر سے وہ پیچھے ایک تھا درباری کتا شہزاد رضوی، رضوی تو ویسے بھی لگانا اس کے نام کے ساتھ مناسب نہیں، شہزاد اس کا نام ہے، اب وہ بار بار دھکے دے جائے چال اوپر، تو ہے کون تیرا یہ، تو وہ بڑی اس نے گالیاں بھی دی اور بھی بڑے بکواسات کی، بدتمیزی کافی کی، پھر زبان تو ظاہر ہے میری بھی کیوں بند رہنی تھی، میں نے کہا تم درباری کتے ہو، اس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اس لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اوپر جب لے گئے، اوپر فیمیل والی سائڈ سے نا اوپر لے گئے، اوپر جا کے اور بھی کافی آگے آصف بھائی بھی کھڑے تھے پاس ہی، وہ بھی آگے، علی وزیر بھی، اور بھی کافی 2-4 لوگ، تو آصف بھائی نے خیر کوئی بات بھی نہیں کی، نہ انہوں نے بدتمیزی کی، نہ دھکا وغیرہ دیا، وہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ حلالیاں دیاں سند نہیں ہوندیاں، حلالیاں حلالی اپنی عادتوں تو پہچانے جاندے ہیں، تو وہ شہزاد نے تو کافی بدتمیزی کی، اس نے 2 بار ہاتھ بھی اٹھایا، میں لگاؤں گا، میں نے کہا لگا نا بھائی، تیرے سے میں ڈرتی ہوں، اگر میں ڈرتی ہوتی تو ایسے کیوں کرتی ہوں، مار کے دکھا تو، 2 بار اس نے ہاتھ لگایا، بالکل مارنے لگا، میں نے کہا مارنا، میں نے تو منہ ہوگی کہ میں نے کہا مار، تو خیر مارا تو نہیں اس نے، لیکن کافی بدتمیزی کی،
तो तू कौन है? तो ये है, वो है। मैंने कहा तुम में से किसी की है ज़रूरत उससे जाके पूछे फ्रांस वाले मामले पे, उसका है तुम में से कोई गिरबान पकड़ने वाला? तुम सारे दरबारी हो। अब जब मैं ऐसी बातें करूँ उसको फिर गुस्सा आया, उसने काफ़ी बदतमीज़ी की शहज़ाद ने मुझसे। अब चूँकि मेरे पास आखिरी हल ही ये था कि 2 साल से मैं जो ज़लील हो रही थी, कोई भी नहीं सुन रहा था मेरी। अगर सुन भी रहा था तो रिस्पॉन्स ऐसा कि जिससे मुझे सैटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही थी। तो इश्क अपने फ़ैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है, तो इश्क का फ़ैसला था, ख़ैर मैंने किया ये। और वैसे भी हमने तो बाबा जी से सीखा हुआ है कि हज़रत उम्मे अमारा चली गई जब मैदान उहद में हुज़ूर पे हमला हुआ, और हज़रत खालिद बिन वलीद की जो ज़ौजा थी हज़रत खुला, वो भी तशरीफ़ ले गई, और बाकी वो सारे मामलात हज़रत खंसा, और फिर जंग यमामा में भी चली गई। जब अपना बेटा भी वहाँ शहीद करवाया, उससे पहले नामूस रिसालत पे शहीद करवाया, ख़त्म नबूवत पे अपना बेटा भी, जिसके टुकड़े-टुकड़े किए जिनके मुसैलमा कज़्ज़ाब ने। तो वो तो सारी बातें जब सीखी हुई हैं तो फिर अमल भी तो करना बनता है ना। तो बहरहाल अब वो ये चीज़ मशहूर कर रहे हैं, कोई कोई एजेंसी की लड़की थी, मस्जिद में बैठे वालों को ये कहा है कि तुम लोग अपने मुँह बंद रखो, किसी से बात ना करो। मैंने कहा कौन-सी एजेंसी भई, मुझे तो पता भी नहीं एजेंसी क्या होती है। मैं आई एम एडवोकेट महमूना अफ़ज़ल फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, और मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मेरा कोई एजेंसी से ताल्लुक नहीं, ना मुझे पता है एजेंसी होती क्या है। मैं अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल और पंजाब बार का जो लाइसेंस है वो भी साथ लेके गई थी, पॉकेट में था मेरी। मैंने कहा कोई पूछेगा या कहेगा तो मैं तो वेरिफ़िकेशन भी करवा दूँगी। भई एजेंसी के तो अलहदा होते हैं, कार्ड होता है, और एडवोकेट तो वैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। बल्कि जो प्रोसिक्यूटर या अटॉर्नी वगैरह होता है गवर्नमेंट का, तो उसका भी लाइसेंस वो जिस तरह हमारे होते हैं वो नहीं होते। तो बहरहाल मैं अपनी वेरिफ़िकेशन के लिए ना मैंने अपने पास रखी हुई थी अपनी चीज़ें। वेरिफ़िकेशन उन्होंने नहीं की, उसने तो उठा के बाहर मारा ना। अच्छा, अब जिस इस्लाम का तुम नाम लेते हो उसमें तो तुम कहते हो कि हातम ताई की बेटी जो काफ़िर थी, उस पे भी हुज़ूर ने अपनी चादर मुबारक दी। ठीक है, ऐसे ही बेटियों के साथ सलूक होता है। और तुम जो बर्मा, फ़लस्तीन और कश्मीर की बेटियों के बात कर से के बारे में बात करने वाले, अपनी एक बेटी के साथ तुमने ये सलूक किया। अच्छा चलो मान लेते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग मैं गलत थी, मैंने गलत किया। तो अब मुझे उठा के मस्जिद से बाहर फेंकने का क्या मतलब था? भई अगर ख़वातीन को, फीमेल को इंटरव्यू दिया जा सकता है, फीमेल्स के साथ ग्रुप फ़ोटो ली ली जा सकती हैं, सेमिनार के नाम पे, साइंस सेमिनार और फलाँ-फलाँ के नाम पे, तो एक फीमेल को अगर उसने इतनी जुर्अत कर ली है मस्जिद में खड़े होके तुमसे सवाल करने की, तो तुम जवाब क्यों नहीं दे सकते? भई वो भी तो दिया जा सकता है ना। जिस इस्लाम की तुम बात करते हो, इसी इस्लाम में उमर से मिंबर पे सवाल हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहे थे उस दिन साद भाई, उनसे और सबसे हो सकता है, तो साद रिज़वी से क्या नहीं सवाल हो सकता? चलो वो भी बात एक अलग है, दूर की बात। अभी परसों की बात है बाबा जी की तो, और बाबा जी तो ये फरमाते थे कि अब तक मैंने जब से पढ़ना शुरू किया, मैं अपने एक-एक दिन का हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। चलो साद रिज़वी से हम 2 साल का हिसाब नहीं माँगते, सिर्फ़ एक वलीमे का ही हमें हिसाब दें। ये बताए ना कि वो करोड़ों का वो जो इतना आलीशान वलीमा वो कैसे हुआ था? भई कौन से बाबा जी तेरे लिए मुरब्बे छोड़ के गए हुए थे जो बेच के तूने वलीमा किया? अवाम के पैसे ज़ात पे लगाना ये कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है? जवाब दो ना हमें। असल उसे पता है ना कि सारे आगे मेरे नॉनसेंस लोग बैठे हुए हैं, दरबारी वाह-वाह करने वाले। और वो दरबारी कुत्ते बदमाश और दरबारी गुंडे जिनसे उठवा के बाहर फेंक दिया है, भई ये बेटियों के साथ सलूक होगा, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान में ये सलूक होता है, इनका ये एजेंडा है। बाबा जी की तो बात ही और थी ना, उन्होंने तो वो पेशावर में एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया, लड़की थी वो मुसलमान हो गई, वो तो बाबा जी का सलूक था ना, उनकी तो बात ही नहीं। ये पिछलों की बात हो रही है ना, ये जो बड़े ठेकेदार बने हुए हैं अब इस्लाम के और नामूस रिसालत के, कि एक मामला मेरा सिर्फ़ एजेंडा ही ये है कि फ्रांस वाले मामले पे मुझे क्लियर करें, मुझे जवाब दें। और जवाब बनता है लेना, क्यों तुमसे अमीर से नहीं लेना तो और किससे जवाब लेना है? कोई गलत काम भी नहीं मैं कर रही हूँ। लेकिन चलो, अच्छा अगर इतना ही मान लिया कि मैंने गलत किया, मैं एजेंसी की हूँ, वो यही समझ रहे थे ना कि ये एजेंसी की कोई लड़की है। अव्वल तो ये बात हो ही नहीं सकती, साद रिज़वी ने 100% आई एम 100% श्योर उसने मुझे पहचान लिया था, और उसी ने इशारा किया उन्हें, जब वो इशारा किया, वरना वो दरबारी कुत्ते उनकी ज़रूरत होती है हाथ लगाने की, वो उसके इशारे पे ही उठा के उन्होंने मुझे बाहर फेंका मस्जिद से। वो ले गए थे उठा के बाहर। तो अब उधर जो लोग बंदे जिन्होंने जुमा पढ़ा है, वो उनकी भी सेंस पे बंदा हैरान है। चलो ख़ैर वो तो जो भी थे, या उन्हें नहीं पता था मामला या व्हाटएवर। मसला ये था कि मुझे सिर्फ़ तकलीफ़ इतनी है कि मुझे सवाल क्यों नहीं करने दिया? भई अगर तुम इस्लाम का नाम लेते हो तो सवाल करने देते हो, सवाल का जवाब देते, बात ख़त्म हो जाती। और अगर तुम सच्चे हो तो 500 लोगों में जो तुम्हारे मुक़्तदी हैं, जिनके तुम इमाम हो, उनके सामने जवाब लेना तो बनता है ना। लेकिन नहीं, वो उसको नज़र जो आ रहा था, उठा के अपने गुंडों से उठवा के बाहर फेंक दिया। तो मैं ये अर्ज़ कर रही हूँ कि मैं गलत भी थी। चलो मैं मान लेती हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग मैंने गलत किया, मैं एजेंसी की थी उनके नज़दीक, या उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, या चलो काफ़िर ही समझ लिया। अब कोई काफ़िर भी हो, लेकिन वो बेटी तो है ना, जब मैं बता रही हूँ कि मैं लड़की हूँ और मुझे बात करनी है, मुझे सवाल करना है, मेरे हाथ में स्पीकर है। ना तो मैंने बंदूक उठाई हुई जो मैंने उसको गोली मार देनी थी, और स्पीकर में मैंने सिर्फ़ सवाल ही करना था, तो सवाल का जवाब उसके पास होता तो वो देता ना। वो बाबा जी कहते हैं ना, हुन भई मर्दों की तरह खड़े तो होना था ना, हुन ज वो जना तो एक ही काफ़ी हुंदा है, बाबा जी कहते थे।
تو اب وہ اگر مرد تھا تو وہاں کھڑا ہو کے کم از کم چلو وہ مجھ سے ہی پوچھ لیتا اپنے درباری کتوں کو سائڈ پہ کر رکھ کے، ہاں میری بہن تجھے کیا تکلیف ہے؟ تم نے یہ اگر اتنی عزت اپنی داؤ پہ لگائی ہے، ادھر تم 500 ہزار مردوں میں آئی ہو تو کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، اتنا تو کر لیتا نا بھائی، کھڑا تو ہوتا نا، ادھر مرد بن کے میری بات تو سنتا نا ایٹ لیسٹ۔ اس نے تو وہی اپنے درباری گنڈوں کو اشارہ کیا، چلو بھائی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دو۔ اس کے بعد اوپر لا کے انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا، ادھر بچیاں اوپر ہوتی ہیں، میں تو خیر ان سب کو جانتی ہوں، میں تھوڑی نا ادھر پہلی بار گئی تھی، 2 سال سے میں ان کے جوتوں میں رول رہی ہوں، تو مجھے ایجنسی کی 1 منٹ میں بنا دیا کہ جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے جتنی بڑی بڑی ہستیوں کے آپ کے سامنے نام لیے، ان سب سے چاہے پوچھ لینا، سارے مجھے جانتے ہیں اچھی سی طرح، ایویں نہیں جانتے، پھر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا حال کوئی نہیں ہے۔ تو خیر اوپر وہ بچیاں تھی تو انہوں نے مجھے روم میں کر دیا بند، بند وہ کیا کہ انہوں نے اندر جا کے وہ اندر آ کے میرے پاس بیٹھ گئی، وہ مجھے جانتی تھی، میں اچھی طرح جانتی ہوں ادھر میں کتنی بار گئی ہوں، تو ان سے تھوڑی بہت بات کی، اس کو وہ شہزاد تو کہتا ہے اس کو لگاؤ دو لگاؤ، تو وہ انہوں نے کہاں مارنا تھا، پھر وہ علی وزیر بھائی تھا، اس نے منع کیا، کہتا نہیں نہیں مارنا نہیں ہے، تو بہرحال مار بھی لیتے تو مجھے فرق تھوڑی پڑنا تھا، ایسے اتنی جرأت ایسے تھوڑی کر لی تھی، اور بلکہ میں تو یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید وہ پولیس یا ایجنسیز کے حوالے یا یہ وہ کر دیں، تو وہ بیچارے انہیں جوگے کوئی نہیں ویسے، تو میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہو کے گئی تھی، جب اتنا بڑا اسٹیپ اٹھایا تھا ایسی تھوڑی نہ میں نے اٹھایا تھا، اور میں اب بھی تیار ہوں بالکل، اور نہ میری بس ہوئی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کر کے ختم کر دیا جائے گا، یا بابا جی نے جو عشق کی آگ لگائی ہوئی ہے وہ ایسے ہی بجھ جائے گی، اور بھائی ہمیں بابا جی نے یہ سکھایا ہے 1400 سالہ تاریخ میں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سکھایا ہے، مسئلہ ناموس رسالت کے حضور کی عزت کی جب بات آ جائے تو کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، تو وہ فرانس والے معاملے پہ اتنا بڑا کمپرومائز کیا بھائی، وہ اس جو ایگریمنٹ ہے اس کی کنسیلمنٹ کی وجہ کیا تھی، اس کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا گیا، کون سی اسلام کی تاریخ میں ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جس کو کنسیل کر کے تو پھر مسلمانوں کے آگے خیر خواہ بھی بنے رہے ہیں، خیر اس کے بعد بھی کتنے معاملات ہوئے، ہالینڈ والا مسئلہ دوبارہ ہوا وہ رمضان میں، جب وہ جمعے کی تقریر پہ فرما دیا کہ اس کا لائے عمل ہم دیں گے، ہم آ رہے ہیں تسی بچے لگ دو، تو وہ اگلے جمعے تک خود بھی بھول گئے، اور عوام تو ایسی ہوتی ہی ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد انڈیا والا مسئلہ ہوا، وہ بھی ایک ریلی نکالی جی 2 گھنٹے کی، وہ جس طرح لوگوں کو کہتے تھے نا کشمیر والے معاملے پہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے دھوپ میں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح خود بھی ناموس رسالت کے نام پہ 2 گھنٹے کی ریلی نکال کے انڈیا والا، بس وہ ناموس رسالت کا حق ادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا بھائی۔ اس کے بعد ابھی یہ پرسوں کی بات ہے، 16 دسمبر کے نیوز پیپر میں آیا ہوا تھا کہ سپریم کورٹ نے توہین رسالت کے جو کا مبینہ مجرم ہے اس کی ضمانت پہ آن بیل اس کو ریلیز کر دیا، لوور کورٹس میں، کورٹ آف سیشنز میں اور ہائی کورٹ میں بھی نے بھی اس کی جو بیل تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اس کی ضمانت نہیں ہوئی، تو سپریم کورٹ نے اس کی بیل لے لی، اس کی ضمانت منظور کر دی، تو کوئی بھی کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، جو سعد رضوی کو بھی نہیں پتا، بلکہ یہ والا جمعہ تو میں نے خود سنا ہے سارا لائیو، انہوں نے بات ہی نہیں کی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ فرانس والے معاملے پہ تو نیچے ہونا شروع ہوئے تھے نا، تھوڑا کمپرومائز، تھوڑا 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 پھر ہوتا گیا، اور اب سارا کچھ ہی بھول گئے ہیں، تو بلکہ اس کے بعد یہ جو حویلیاں واقعہ ہوا تھا نا، اس پہ بھی میں نے سعد بھائی کو کال پہ ہی میں نے عرض کی، میں نے کہا آپ کیا کہ گئے تھے جلوس، تو وہاں آگے بھی نکلتا ہے عید میلاد النبی کا، تو نکلا بھی تھا بھائی، وہ جو ایک مین پوائنٹ تھا رستہ اس طرف جلوس نہیں آتا، حضرت امیر معاویہ نام کا جو چونک ہے ادھر وہاں، تو آپ نے تو کہا تھا بھائی ہم وہاں جائیں گے، لے کے جائیں گے، تسی بچے لگے ہو، ڈی سی یہ لگتا ہے وہ، پھر وہ جیسی اس کی ٹون ہے وہ جیسی باتیں، بہرحال وہ اس طرح ان کو لگتا ہے کہ بابا جی کی طرح باتیں کر کے یہ بابا جی بن جائیں گے، گل تو ساری اندر دی ہوندی ہے، خیر، تو میں نے یہ عرض کی سعد بھائی کہ وہاں جانے کا پھر کیا مقصد تھا، جب لوگ اتنے شہید کروا لیے اور پھر 3 کلومیٹر واپس سے آپ آ گئے، اب خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ 2.5 3 کلومیٹر ابھی ہم پیچھے تھے، ہم اس جگہ پہنچے بھی نہیں، تو ہمیں مار دیا، ہم پہ گولیاں چلائی، تو یہ تو وہ، بھائی اگر مرد بن کے گئے تھے تو ادھر جا کے واپس آتے، جہاں کا کہہ کے گئے تھے، جلوس تو وہاں پہلے بھی نکلتا ہے میلاد کا، تو یہ کیا مطلب ہے پیچھے سے لوگوں کے بیٹے مروائے اور پھر واپس آ گئے، تو مجھے پتا کیا کیا انہوں نے فون پہ سعد بھائی مجھے کہتے ہیں کہ میں اس لیے واپس آ گئی کہ میں اپنے بندے نہیں مروانا چاہتا تھا، میں کہا کمال ہے بھائی، تو بڑا لیڈر ہے، بابا جی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ جو کہتے تھے کہ سارے جان بھی غرق ہو جائیں حضور کی عزت کے لیے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سارے بھی ہم مر جائیں، تو تمہیں بڑی فکر ہے اپنے بندوں کی کہ اپنے بندے نہیں میں مروانا چاہتا تھا، پھر بندوں کو لے جانے کی ادھر کیا ضرورت تھی بھئی، یہ تمہیں پتا انہوں نے پہلے تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، میں پہلے بھی گولیاں شیلی نہیں مارتے، تو بندوں کو مروانے کے لیے تو لے کے گئے تھے بھائی، اگر مرد بن کے لے کے گئے تھے تو ادھر جا کے آنا تھا، پھر پیچھے سے سٹیپ بیک کرنے کا، جا کے میدان جنگ سے بھاگنے کا کیا مطلب ہے کہ میں اس لیے بھاگ آیا ہوں کہ میں نے اپنے بندے نہیں مروانے تھے، بھائی پھر تم لڑنے کے آ گئے تھے، جنگ میں کرنے کے آ گئے تھے، کمال بات ہے ویسے، لیکن حیرت اس چیز کی ہے کہ جو سارے کے سارے کارکنان ہیں وہ ان کا ایسے سانس بند ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا،
और फ्रांस वाले मसले पे तो क्लियर कट मौक़िफ़ है, बिल्कुल गारंटीड बात मैं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, लॉलीपॉप दिया गया, हुकूमत से इन्होंने लिया और इनको तो सारी बातों का पता भी था, शूरा और व्हाटएवर ये सारे। और आगे कारकुनान को इतने आराम से और जिनके शहीद हुए हैं, फिर उन्होंने तो पता नहीं ख़ैर सवाल इनसे कोई करते भी होंगे, तो उसके साथ ये सलूक होता है जो मैंने बताया है आपको। बहरहाल एट लास्ट मैं ये बताऊँ कि मेरा किसी एजेंसी से ताल्लुक नहीं, मुझे पता ही नहीं एजेंसी क्या होती है। मैं बताया मैं एडवोकेट ममूना अफ़ज़ल मंडी बहाउद्दीन से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो जिसको भी बात करनी है मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। हाँ, लेकिन बात कोई हलाली करे। अगर किसी का क्राइटेरिया ये है ना कि साथ गलत नहीं हो सकता क्योंकि वो बाबा जी का बेटा है, तो मेरी उससे अर्ज़ ये है कि अगर लाइन से उतर जाए ना, तो कातिबे वही हज़रत अमीर मुआविया का बेटा भी लानती हरामज़ादा यज़ीद पलीत होके मरता है। ठीक है, वो क्राइटेरिया नहीं रखना, क्राइटेरिया हमें बाबा जी ने वो दिया है और वो एक है कि मुहम्मद अरबी का आबरूए हर दो सरास्त, कसे के खाक दरिश नीस्त खाक बरसरेऊ कि हुज़ूर ही दोनों जहानों की इज़्ज़त है, जो हुज़ूर के दर की खाक नहीं हुआ उसके सर पे खाक डाल। और साथ में बाबा जी ने ये एक्सेप्शन क्यों नहीं रखी थी कि अगर मेरी औलाद हो तो वो उनके लिए माफ़ी है। वो जिसका ये क्राइटेरिया ना कि वो बाबा जी का बेटा वो तो फिर दूर ही रहे। अब कोई हलाली है अगर बात करने वाला जिसको नामूस रिसालत वाला मौक़िफ़ जो बाबा जी ने समझाया है, वो समझ आया है और बाबा जी के असल मिशन मिशन समझ आया है, तो मैं तैयार हूँ बात करने के लिए कोई भी है मेरे से। मैं ना कोई एजेंसी से मेरा ताल्लुक है, ना मुझे किसी एजेंसी का पता है। मैंने तो बताया ना कि मैं एडवोकेट हूँ, इंडिपेंडेंट पंजाब बार कौंसिल का मेरा लाइसेंस है, वो मैं तैयार हूँ दिखाने के लिए। तो चलो अब मुजरिम तो वो मेरा है क्योंकि उसने खुद कहा था उस दिन कि मैं आपका जुर्मदार हूँगा अगर बाबा जी ने आपको ख्वाब में आके ना बताया। तो अर्ज़ मेरी साद भाई से ये है कि साद भाई आप सिर्फ़ मेरे मुजरिम नहीं हैं, मेरे जुर्मदार नहीं, आप पूरी उम्मत के जुर्मदार हैं कि बाबा जी ने हमें एक रास्ता दिया था हुज़ूर की इज़्ज़त पे पहरा देने के लिए। हुज़ूर के गुलामों, दीवानों को हुज़ूर के कदमों में जगह मिले, उस रास्ते पे चल के, उन पे कुर्बान होने की। आपने हमें उस प्लेटफ़ॉर्म से महरूम किया, हमसे छीना है वो प्लेटफ़ॉर्म और वो जो नेमत-ए-उज़्मा हमें दी थी हुज़ूर ने बाबा जी के ज़रिए। आपने उनसे हमें महरूम किया तो आप मुजरिम मेरे नहीं सारी उम्मत को महरूम किया है, सारी उम्मत के मुजरिम हैं। तो मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में मेरे जाने का ये मकसद था कि मैं अर्ज़ कर सकूँ मिंबर पे वो खड़े हुए और अगर वो ना जवाब दे सके तो वो उसको उस मिंबर पे खड़े होने का हक नहीं, मैंने गिरबान पकड़ के उसको नीचे भी उतारना था। बल्कि वो उसके दरबारी फिर गुंडे जो थे वो उनको तो ये नहीं था गवारा कि मैं उसके पास पहुँच जाती। तो चलो कोई नहीं, कल क़यामत का दिन भी आना ही है हुज़ूर के सामने और बाबा जी के सामने इंशाअल्लाह साद भाई मैं आपका गिरबान पकड़ूँगी, मैंने छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और जुर्मदार मेरे आप हैं, मुजरिम मेरे नहीं आप पूरी उम्मत के मुजरिम हैं। और इंशाअल्लाह हुज़ूर के सामने क़यामत वाले दिन मैं आपका गिरबान पकड़ूँगी। फिर मैं देखूँगी कि आपके ये दरबारी कुत्ते, आपके टुकड़ों पे पलने वाले ये दरबारी गुंडे, वहाँ आपको कैसे बचा लेंगे। और तकलीफ़ मुझे कैन यू बिलीव इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है बल्कि दिस थिंग मेक्स मी क्राई कि वो उसके साध के पास रहते हैं ना उधर, कि वो उनको पैसे ज़ाहिर देता होगा, वो उसके टुकड़ों पे पलते हैं, दरबारी गुंडे या दरबारी कुत्ते। तो वो उन्होंने अपने मालिक के करीब नहीं मुझे जाने दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, उन्होंने ये भी लिहाज़ नहीं किया, भई वो एक लड़की है और वो बेटी मैं बता जब रही हूँ। तो चलो वो उन्होंने एजेंसी की बना दिया, मैं कह रही हूँ वो काफ़िर भी बना देते, तो फिर भी उनका ये सलूक उन बातों के मुताबिक नहीं बनता जो बातें वो करते हैं इस्लाम की। तो बहरहाल उन्होंने अपने मालिक के करीब नहीं पहुँचने दिया। तो तकलीफ़ इस बात की होती है हम जब खुद को हुज़ूर के साथ निस्बत देते हैं कि हम हुज़ूर के गुलाम हैं, हुज़ूर के कुत्ते हैं, तो हमारे होते हुए कोई फिर कोई हुज़ूर के बारे में बात कर दे और फिर हम कुछ भी ना कर सकें, तो ये चीज़ बहुत अज़ियत देती है, बहुत ज़्यादा जलता है इससे दिल। और तब भी जब बाबा एक तो अलहदा बात है ना हमें मसला नामूस रिसालत का पता ना हो, एक बात के बाबा जी ने सारी ज़िंदगी अपना समझाया ही ये सबक है और वो तो अपना एक हक अदा करके चले गए। तो अब हम पीछे वाले जो हैं हम फिर वही पपेट्स बन जाएँ कि हमें जो बता रहा है मिंबर से जो आ रहा है वो ठीक है, उस पे हमने वाह-वाह करनी है। हमारा कोई सेंस नहीं है, हमारा सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। तो हमारे होते हुए जब हुज़ूर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर सारी उम्मत को मर तो जाना चाहिए, ये तो बात यकीनन है। लेकिन हमें क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म मिला था, हम उस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हुए थे, अपना नामूस रिसालत पे जो भी काम करने का हक अदा करने की कोशिश कर रहे थे, हक तो कोई भी अदा नहीं कर सकता है। तो उस प्लेटफ़ॉर्म से जिन्होंने हमें महरूम किया है, उनसे हमारा सवाल करना बनता है और महरूम ऐसे नहीं किया, मिंबर पे अभी भी बातें होती हैं कि हमारा सब कुछ हुज़ूर के लिए हाज़िर है, हमने ये किया, हमने वो किया। भई जो कोई सवाल कर रहा है उसको बताओ तो सही ना तुमने क्या किया है? फ्रांस वाले मामले पे एक ज़र्रा-सी भी पेशरफ़्त नहीं हुई, सिर्फ़ ड्रामा, मिसमैनेजमेंट, लोगों को ज़लील करवाया, सिर्फ़ लोगों के बेटों को 44 लाशें जो शहीद 44 करवाए, उनका जवाब किसने देना? उनके बदले में क्या हुआ? भई फैज़ाबाद में तो 8 हुए थे, वज़ीर का इस्तीफ़ा लिया था बाबा जी ने और सारे मामलात हल किए थे। और उसके बाद अब क्या कम से कम क़यामत तक किसी की जुर्अत नहीं हो सकती कि वो जो ख़त्म नबूवत को वो कानून है उसमें अमेंडमेंट या तरमीम करने की कोशिश भी करे। कि उनको पता होगा कि चलो एक 2 टाँगों वाला भी जो चल नहीं ना सकता है, उसके भी अगर अंदर कुछ हो, इस्तिक़ामत और इश्क की दौलत तो वो सब कुछ हो सकता है। तो मैं अभी भी बस मेरी नहीं हुई।
जब तक साँसें हैं ना इंशाल्लाह अपने मिशन पे खड़ी हुई हूँ। वो बाबा जी ने सिखाया, जो बाबा जी का पढ़ाया हुआ सबक है, वही सिर्फ़ याद है। तो ये अगर इन सबको ये लगता है कि ये सब कुछ करके उठा के बाहर फेंक देंगे मस्जिद से, या फिर अपने वो दरबारी गुंडों से उठवा के बाहर फेंक दिया, या मस्जिद में रहने वालों को चुप करवा लिया उनको, तो ये सब कुछ कर लेंगे तो फिर ये इनकी भूल है। चलो अब ना सही, क़यामत वाले दिन तो सही ना, गिरबान मैंने इसका पकड़ना है, इसको मैंने छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ा ये मुजरिम है। और सिर्फ़ इतनी बात नहीं है, बल्कि शाह जी से जब मैं लास्ट टाइम आई, उनको मैंने लिख के दे के आई कि बाबा जी ने हमें इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया था ना, तो अब जिसने हमें उस प्लेटफ़ॉर्म से महरूम किया ना, कोई भी है वो चाहे गौस पाक दा पोतरा है या दाता साहब दा दोहतरा है, ये तो शाह जी ने खुद ही फ़रमाया था एक क्लिप में। तो मैंने आगे ये भी लिखा कि चाहे बाबा जी खादम हुसैन रिज़वी का बेटा है वो कोई भी है, वो उसका ख़ात्मा ईमान पे नहीं होना, वो काफ़िर होके मरेगा। अगर इसी रविश पे चलता रहा ना, तो ये काफ़िर होके मरेगा, काफ़िर होके मरेगा। तो बाकी फिर सारे हिसाब-किताब क़यामत का दिन है जो सही फिर। इधर तो फिर जो मर्ज़ी कर लें सलूक, इधर तो ठीक है तुम्हारे दरबारी तगड़े थे, उन्होंने उठवा के बाहर फेंक दिया, तुम्हारा अच्छा था सारा प्रोटोकॉल। तो उस वक़्त मैं गिरबान पकड़ूँगी तुम्हारा और फिर मैं देखूँगी कौन बचाएगा तुम्हें इंशाअल्लाह हुज़ूर के सामने। और चलो मरना तो है ही ना इधर। अब ये आज का खुतबा भी गुज़र गया, जुमा भी गुज़र गया, ये दिन भी गुज़र गया, ये टाइम भी गुज़र ही जाना है इंशाअल्लाह।